بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. جو کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے، مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں انسان نے جو نیک کام کر لیے وہی اس کے کام آئیں گے اور وہی اس کے نام اعمال کے اندر لکھے جائیں گے. لیکن جب انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب ہزار وہ کوشش کر لے کہ میرے نام اعمال میں اضافہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کی زندگی بنائی ہے، اور مرنے کے بعد اس کی جزا و سزا کی زندگی ہے. لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ مرنے سے پہلے کرنا ہوگا. جب آدمی کا انتقال ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے، تو اب چونکہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس واسطے وہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے کہ کاش یہ نیکی میں نے کر لی ہوتی، کاش یہ نیکی میرے نامہ اعمال میں بڑھ جاتی، اضافہ ہو جاتا. یہ ہر مرنے والے کی مرنے کے بعد یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے اوقات زندگی کو اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کا سبب بنا لیتا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم کہی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلام سے ماخوذ تھی. وہ یہ کہ جب کوئی بندہ کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، کسی قبرستان سے گزرتا ہے، تو وہ قبر والے زبان حال سے اس سے کیا کہتے ہیں، اس آدمی سے جو گزر رہا ہے، زبان حال سے گویا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں حضرت والد صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبرے سے گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے. اپنی زندگی کی داستان. اور اس کے بعد ان کے اسی نظم میں یہ بھی کہا کہ اب ہم ہر گزرنے والے سے ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے، فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے. یعنی اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، لیکن اس بات کی امید پر رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، آ کر ہمیں ایصال ثواب کر دے، کسی عمل کا ثواب ہمیں پہنچا دے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے. تو بندہ مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، خود سے نہیں کر سکتا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان نے زندگی میں کر لی ہوں تو اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کسی نے کوئی اپنی زندگی میں چھوڑ کر گیا. مثلا یہ کہ کسی نے مسجد تعمیر کر دی، کسی نے کوئی تعلیم گاہ بنا دی، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی شفا خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی کنواں کھود دیا، اسے پانی کا انتظام کر دیا. کوئی ایسا عمل کہ جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد لوگ دیر تک اٹھاتے رہیں. تو جب تک اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا. فرض کیجئے کہ کسی نے مسجد بنوا دی، تو مسجد کے بننے کے نتیجے میں جب تک نمازی اس میں نماز پڑھیں گے، ان کی نمازوں کا ثواب اس مسجد کے بنانے والے کو پہنچتا رہے گا. کسی نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا، جب تک لوگ اس میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کے مرنے اس شخص کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا. کسی نے کوئی ہسپتال کھول دیا جس میں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، تو جب تک اس میں مریض آتے رہیں گے، ان کا علاج ہوتا رہے گا، بنانے والے کو مستقل اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی جس کا فائدہ مسلسل چلتا رہے، مدت دراز تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. یہ صدقہ جاریہ اگر زندگی میں آدمی چھوڑ جائے تو پھر اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے. دوسرا فرمایا وعلم ينتفع به، اگر کسی نے کوئی علم کی بات اپنی زندگی میں چھوڑ دی،
مثلاً یہ کہ کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی تعلیم دے دی، کوئی استاد ہے جس نے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا ہے اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی وہ صدقہ جاری ہے اس کے لیے، اور جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کس نے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس سے پہلے قتل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اب جتنے قتل ہوں گے دنیا میں وہ قابیل کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے کہ اس نے ایک ایسا طریقہ جاری کر دیا جو حرام کا، گناہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح نیکی اگر کسی نے جاری کر دی، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی کوئی اچھا طریقہ جاری کر دے، کوئی سنت حسنہ جاری کر دے، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، پہلی مرتبہ جس نے عمل کیا تھا اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کسی نے صدقہ جاریہ کوئی علم کی بات دنیا میں چھوڑی ہے تو اس علم کی بات سے بھی جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کو اس کے نام اعمال میں یہ لکھا جائے گا اور وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تیسری بات جو فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، کوئی آدمی ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر اولاد نیک چھوڑ کر گیا، صالح اولاد چھوڑ کر گیا، یعنی اس کی تعلیم ایسی دی، اس کو تربیت ایسی دی کہ وہ ایک نیک انسان بن گیا، تو اس کی وجہ سے جب وہ مر جائے گا، وہ باپ مر جائے گا، تو بیٹا اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو جب اس کی دعا کی وجہ سے بھی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا۔